آج دل درد کرتا ہے جب فلسطین کے بچوں کی شہادت دیکھتے ہیں۔ آج 5000 سے زیادہ صرف چھوٹے بچے قتل کیے گئے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ بن کھلے مرجھا گئے۔ ان کلیوں کا کیا کہنا ہے جو دنیا کی ابھی رعنائیاں دیکھے تک نہیں ہیں؟ ان بچوں کی شہادتوں پر دنیا آج خاموش تماشائی ہے۔ میرے عزیزو، کفار و مشرکین، یورپ کے یہ سارے فسادی، امریکہ جیسے جتنے دادا گیری کرنے والے لوگ ہیں، ان کا تو مذہب ہی ہے، لیکن مسلمانوں کو کون سا سانپ سونگھ گیا جو ان نہتے تڑپتے بچوں کو دیکھ کر کے ابھی بھی مست ہیں، اپنے عیش میں جی رہے، آج بھی اپنی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کبھی آپ نے دیکھا، آج بھی جاؤ شادیوں میں، اپنے محلوں میں بے حساب کھانا لٹا دیا جاتا ہے، نالیوں میں پھینکا جاتا ہے، پھر یہ کھانا گرا ہوا ہم دیکھتے ہیں اور ان بچوں کو ایک روٹی کے لیے تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں تو دل پر آری چلتی ہے، سینہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ امت محمدیہ آج ایسے کیسے ہو گئی؟ کس ڈگر پر چل پڑی؟ ایک مومن کو اگر تکلیف ہو تو پورے مومنین کو تڑپنا چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل مؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ تمام مومنین ایک جسم کی طرح ہیں، ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف میں بیمار ہو جاتا ہے، بخار زدہ ہو جاتا ہے۔ آج نہ ان کی عیاشیوں پر کچھ فرق آیا، دبئی والے، سعودی والے، بحرین والے، قطر والے، ان سب کی عیاشیوں پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ اللہ کے عذاب کے آنے کی علامات بھی ہیں۔ میرے عزیزو، اندازہ کرو، جب کسی کا گھر جل رہا ہے پڑوس میں تو یہ سوچ کر خاموش نہیں بیٹھنا میں محفوظ ہوں، اس کی ایک چنگاری تمہارے گھر کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ وہ چنگاری جب اڑ کر آئے کہ ہمارے گھر، ہمارا سارا آشیانہ خاکستر کرے گی۔ آج میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، احساس اگر نہیں ہے تو مومن بھی نہیں ہے۔ احساس، آپ یہ سوچتے ہوں گے ہم فلسطین کے بارے میں، غزہ کے ان نہتے بچوں کے بارے میں تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ ہر ایک کے ذہن میں یہی بات آتی ہے، ہم نہ جا سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں، ارے مدد بھیجنے والوں کی مدد تک نہیں جاتی، ہم یہاں کیا کریں؟ ایک دولت ہے، ایک دولت ہے، وہی حساس جس کو کہتے ہیں۔ احساس جس مومن کے دل میں آئے، تمہیں اندازہ نہیں، یہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے، عرش الہی کو ہلا دیتی ہے مومن کا احساس کا درد۔ آپ یہاں بیٹھ کر کے اگر وہ احساس کرتے، آپ کو اندازہ ہے، ہمیں احساس ہی تو اسلام نے سکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت میں اگر احساس نہیں، جہاں صحابہ کو حضور نے یہ تعلیم دیا تھا، یہ ہے آپ کو ہم نصیحت کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو جو منصب دیا، آپ تو عیاش نہ بنو، آپ تو اس طرح کی بے حسی کی زندگی نہ گزارو، لاپرواہی کی زندگی آپ تو نہ گزارو۔ کبھی دسترخوان پر بیٹھے ہو، نرم غذائیں کھا رہے ہو اور تمہارے بھائیوں اور بہنوں کے چیخنے کی آواز آئی تو کیا یہ نرم غذائیں تمہارے حلق سے اترتی ہیں؟ کوئی ماں تڑپ رہی ہو سامنے تو کیا یہ نرم غذائیں تمہارے حلق سے تڑپ گزرتی ہیں؟ جب کھانا حلق سے نہیں جاتا تو میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، آج بھی رات بھر نکڑ پر بیٹھ کر کے تم جو عیاشیاں کر رہے ہو، تمہاری پوری رات جو گیم میں گزر جاتی ہے، انٹرنیٹ پہ گزر جاتی ہے، تمہیں اس درد کا احساس کب ہوگا؟ آشیانہ لٹتا چلا گیا اور اب بھی اگر احساس نہیں آیا تو کب آئے گا؟ شاعر نے کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ یہ جس طرح کی زندگی گزارنے کے ہم نے اسلوب بنائے ہیں، آج کیا یہ المیہ نہیں ہے؟ کروڑوں کی تعداد ہونے کے بعد ہر ایرا غیرہ نتو کھیرا آنکھ دکھاتا ہے، ہر کتا ہم پر بھونکنے لگتا ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے تمہارے پاس دروازہ کون سا تھا جہاں اگلوں نے بھی عزت پائی، پچھلوں نے بھی عزت پائی؟ ساری عزت کا دار و مدار میرے مصطفیٰ کے قدم تھے۔ اور آج کل ملا کر کے میں اپنی گفتگو کو
آخری درجے پر لاتا ہوں یہ کہتے ہوئے سب سے بڑا حساس اس دنیا میں کوئی تھا جو درد کا احساس کرتا تھا تو وہ آمنہ کا لال مدینے کا تاجدار، جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آج کیا گزرتی ہوگی، تمہیں اندازہ ہے اس بات کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ یہ امتیوں کے بارے میں حضور کا فرمان ہے، اور جہاں اس نبی کے ان امتیوں کو جو ہمیشہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنی جان وقف کر چکے، جب کاٹا جا رہا ہو، مارا جا رہا ہو، ٹکڑوں میں بدل دیا جا رہا ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا گزرتی ہوگی؟ آپ یہ سوچتے ہوں گے مدد کیوں نہیں آتی؟ مدد آئے گی، لیکن یہ امتحان کی گھڑی ہے، پوری دنیا کو دیکھا جا رہا ہے اس میں کتنے پیوریٹی والے ہیں، اخلاص والے کتنے ہیں، اور کتنے صرف تماشا دیکھنے والے ہیں، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ کربلا کا میدان جس طرح امتحان کی گھڑی تھا، اسی طرح آج کا دور بھی امتحان کا وقت ہے، یہ سارے مومنین کو دیکھا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے جب ہمارے گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو غم اتنا ہوتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے، مولا میرے بھی جانے کا وقت قریب آ جائے گا۔ جب موت دیکھتا ہے انسان گھبراتا ہے، ڈرتا ہے اور توبہ کر کے باز آتا ہے، اور آج اتنے بڑے بڑے حادثے دیکھ کر کے اگر کوئی نہیں سدھرتا تو پھر اس کے سدھرنے کی امید بھی نظر نہیں آتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو احساس ہے وہ حضور یہی فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، حدیث پاک ہے، من اصبح منا من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کے بارے میں کچھ سوچا نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ کتنے ہیں ہم میں سے جو صبح کرتے ہیں اور رسول اللہ کی امت کے بارے میں کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے میری امت کی مغفرت کی دعا کر دی میری شفاعت اس پر واجب ہے۔